नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का प्रोग्राम एक स्पेशल प्रोग्राम है जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इसमें मेन जो हमारे लेक्चरार हैं वो सर्जन बाबर भट्ट साहब हैं और उनके साथ थोड़ी देर के लिए वॉइस पीरियड साहबा भी उनका साथ देंगे। तो मैं सबसे पहले माइक देता हूँ वॉइस पीरियड साहबा को कि वो जो कहना चाहते हैं वो अपना कह लें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। All the praises and thanks be to Allah, the Lord of all the worlds, who has guided us towards the straight path. Allah is the one who declares in verse 152 of Surah Al-Baqarah, "So remember me, I'll remember you." He is the one who has showered all his blessings upon us. He has sent his prophets and messengers to the various communities in order to serve as examples of the ideal human behavior and to spread Allah's message on earth. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last of the prophets. And this belief, the finality of prophethood, Assalamu alaikum, Brother Bashir. Khalid Sahab, Assalamu alaikum. I think there's an internet issue in Pakistan, like power is on and off all the time. So this stream is being run from Pakistan actually, and our sister looks like she has a little issue with the internet. शम्स भाई साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? Again we are experiencing difficulties. But we are online, like brother Shamsuddin told us, if there's an internet issue but still the stream goes on. तो हम अभी स्ट्रीम को जारी रखते हैं। I have spoken and I have handed over the mic to you. Now you can start your lecture. Today's lecture. Thank you so much, sister. I really appreciate that. I didn't concentrate on it. This show is going to be in Urdu and in English as well. We have two honorable guests with us, Khalid Bhatt Sahib from Barcelona, Spain, and he's a new Muslim converti. And we have Brother Bashir, a well-known personality, very active on social media. He runs his own blog, actually, Ahmadiyya Fact Check blog. And I would say 2020 is not over yet. There's just one day left. And in 2020, about 800,000 visitors visited his blog. And he actually provides very concrete and solid information. Whenever he talks about anything, he provides you countless, dozens of sources. I welcome Brother Bashir in the show. Thank you for joining us, Brother Bashir. और मैं खालिद भट्ट साहब को भी खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। शम्स भाई, क्योंकि उनका जो अव्वलीन काम है वो तो है कि वो बराह रास्त मकालमा करते हैं लोगों से मुख्तलिफ जगहों पे जाके और उन्हें इस्लाम की दावत देते हैं। तो कभी कभी नाजरीन को मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो स्ट्रीम है ये तअत्तुल का शिकार हो जाती है, क्योंकि उनके लिए ये सानवी हैसियत रखती है। उनका जो असल काम है वो है लोगों को बराह रास्त मकालमा करके इस्लाम की तरफ लाना। तो बहरहाल स्ट्रीम्स जारी रहती हैं। दूसरी भी जो शो होते हैं वो अपने हैं ऑनलाइन, तो कभी हम उन शोज में चले जाते हैं। और आजकल भी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे शमसुद्दीन भाई साहब काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे वो मुकम्मल करने का। तो फिर हमारा जो शेड्यूल है उसके मुताबिक हम स्ट्रीम किया करेंगे। खालिद भट्ट साहब की तरफ मैं सबसे पहले चलता हूँ।
خالد بٹ صاحب جو بارسلونا سے نو مسلم ہیں، بارسلونا اسپین سے، میں نے خوش آمدید کہتا ہوں. خالد بٹ صاحب میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہی ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں، جہاں تک آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے والدین یعنی والدہ اور والد اور پھر ان کے والدین، نانی نانا اور دادی دادا، پھر ان کے والدین، تو یہ 3-4 پیڑھیوں سے آپ لوگ احمدی تھے. اور پھر کیسے خیال ہوا کہ آپ نے اس کٹ سے جان چھڑائی؟ کیسے آپ کو پتا چلا کہ یہ تو ایک دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے؟ السلام علیکم بابر صاحب، بہت شکریہ. وعلیکم السلام. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، بہرحال میں مختصر بتاؤں گا. یہ داستان تو بہت لمبی ہے. بہرحال مختصر صرف یہ ہے کہ میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر اسلم نوید صاحب، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو آپ پیدائشی احمدی ہو، تو یہ جو آپ نے احمدیت اختیار کی ہے، کبھی اس پہ غور بھی کیا ہے کہ آپ سچے ہو یا جھوٹے ہو؟ تو ظاہر ہے ہم تو پیدائشی احمدی تھے، ہم نے کبھی یہ بات ہی پہلی دفعہ سنی، کبھی کوئی غور بھی کرنا ہے. تو پھر بہرحال مجھے ان کی بات اچھی لگی، پھر میں نے غور کیا. تو بیسک چیز جو مجھے انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا جی قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کے جو مسیح موعود ہیں وہ تو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو میں حیران ہو گیا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ کتابیں تو خیر ہمیں پڑھنے نہیں دی جاتی تھی، کوئی تلقین نہیں کی جاتی تھی. تو خیر قصہ مختصر یہ کہ بس پھر وہ میں نے تحقیق شروع کی. کراچی میں تھا میں اس وقت نا، تو یہ آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے کی بات ہے. پھر جب میں نے قرآن سے تحقیق کی تو پھر مجھے واقعی یقین ہو گیا کہ قرآن کی بات سچی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے. تو یہ جو مرزا صاحب ہیں، اب میں تو مرزا صاحب بھی بولوں گا، اس وقت ہم مسیح موعود علیہ السلام بولتے تھے. بہرحال تو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو مجھے تو یہ بات بڑی کھڑکی، تو پھر میں نے اس کی تحقیق کی. تحقیق کرتے کرتے میں ربوہ پہنچ گیا. تو پھر یہ بات برداشت نہ ہوئی. بہرحال بابر صاحب، قرآن کریم جو ہے نا وہ ہم سب کے لیے حرف آخر کتاب ہے اللہ کی، سب کے لیے ہدی للناس ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے بھی ہے. تو وہ پھر میں نے غور کیا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بھئی یہ سب ڈرامے بازی ہے، یہ سب ڈرامہ ہے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پوری تفصیل. مختصر یہ کہ مجھے قرآن سے یہ چیز ثابت ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا. جو انسان بھی نبوت کا کسی بھی رنگ میں، شریعت یا غیر شریعت، کسی بھی رنگ میں اگر وہ دعویٰ کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی، ایسے میں مسلمان ہو گیا. اور پھر آخر میں چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ میں خود ہی مسلمان نہیں ہوا، اپنے والدین کو اور اپنے خاندان میں 25-30 آدمی میں نے مسلمان کیے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت بڑا کام آپ نے کیا. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ کو اس کی توفیق دے. اور ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ نے جاب پہ بھی جانا تھا اور آپ سے تھوڑا سا ٹائم ہم نے لیا. آپ نے ٹائم نکالنا، ہمارے شو میں آنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہم چاہیں گے کہ کبھی آپ سے تفصیلی انٹرویو کریں انشاءاللہ. مہربانی، جزاک اللہ. میں آپ ہم اس بات چاہتا ہوں. اللہ حافظ. میری طرف سے تمام دوستوں کو اور بہن کو بہت سلام دینا. شکریہ. اللہ حافظ جی. شکریہ جی، جزاک اللہ. ناظرین، جو ناظرین مغرب میں رہتے ہیں، یورپ میں، ان کو بھی پتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہاں کے جو لائف سٹائل ہے، زندگی بہت مصروف ہے. اور خالد بٹ صاحب نے کام پہ جانا تھا، ان کا وقت تھا، تو ان سے ہم نے تھوڑا سا وقت لیا. ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں اور کبھی ان سے تفصیلی انٹرویو کریں گے. تو جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ انٹرویو جو مینلی ہے وہ برادر بشیر ہیں، آج ہمارے پینلسٹ جو شامل ہیں، ہمارے گیسٹ ہیں بلکہ، تو ان کو ہم نے ویلکم کر دیا ہے. ان سے انٹرویو میں کروں گا. یہ بھی ایک اچانک ہی بن گیا پروگرام، ان سے گپ شپ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا، اور وہ آ گئے ہیں وعدہ کے مطابق. تو ہم نے جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے ڈاکٹر عبدس سلام کی زندگی. سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں بہت ہی کم ملتا ہے، ان کے بارے میں بہت کم شو ملتے ہیں، بلکہ بہت ہی کم میں نے دیکھا کہ کسی نے ڈاکٹر عبدس سلام کی لائف پہ
बात की हो, तो ये हमारे जो भाई हैं ब्रदर बशीर साहब से ज्यादा कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं. ब्रदर बशीर, वेलकम टू द शो अगेन. Brother Bashir is from USA, California. Everybody knows him as a well-known scholar. And like I told in the beginning, he has his own blog and countless people that visit his blog. He always provides very concrete information. Unlike us, a lot of people, even from Ahmadiyya sect and cult, and from us, we just our knowledge is mostly based on hearing what we heard, and we love to join the talk shows and we talk about different topics, but we don't go that deep. Today, as I told Dr. Abdus Salam, we're going to discuss, we're going to probe into his life, a glimpse of his life, although we're not going to go maybe that deep, but just a little superficial knowledge about his life. The life of Dr. Salam is not properly explained by Ahmadiyya sources. In this show, we are going to try to present the proper data and leave it to our viewers to draw their own conclusions. However, we are going to discuss here today that during the life of Dr. Salam, he never allowed anybody to mention his second wife. It's going to be one of the thing we're going to discuss. That was so-called wife, and actually they were in a long-term or lifelong relation. And to me, she was his girlfriend. Brother Bashir will throw light in detail. You would agree with me, Brother Bashir, that Dr. Abdus Salam barely mentioned his second wife, and those two children, they were amazing kids. We don't see his relationship as meaning of shame or anything. We are going to be pointing out today that Dr. Dame Johnson, who per British law, whether was his wife or just a long-term girlfriend, as I said earlier. She was never given any acknowledgement by the Ahmadiyya sources. We all know that Dr. Salam eloped with Dr. Johnson in 1968, if I'm not wrong. Brother Bashir will further elaborate it. They were not married in any ceremony. Dr. Salam didn't care about any Islamic laws. He was above the laws, even in Ahmadiyya cult, and was never even questioned about his long life affair. His son was born in 1974, if I'm not wrong. His name was Umar, and a daughter in 1982 named Sayyida. Both of these children are shunned by Ahmadiyya cult. Dr. Salam had allegiance to his cult like religion, and he respected the religion of his father. It looks like Dr. Salam, he eloped his so-called second wife, Dr. Dame. So we are going to probe into that all, and maybe, like I said, not that deep. So, Brother Bashir, I start questioning you. My first question is going to be, who paid for Dr. Abdus Salam his college education in the UK? Right. Can Shamsuddin add me to the stream? I'm not in the stream. Okay, so here we go. You are. We see you. Yeah. So okay. How did he get the money to go to college in the UK? It's an interesting story. It seems like the British government gave him all the money. It was paid for by the people of India because they were being raped for all their resources. A lot of sugar, a lot of cotton was grown from India. So it was miraculous. It was in 1949. He had just completed. No, it was 1946-47. World War II had just ended, and he was given this scholarship. And this is an interesting scholarship. There was 150,000 rupees that were left over, and this money was for the war. This money was supposed to be used in Burma to fight the Japanese.
and it was collected, but the war ended in 1945. The U.S. government dropped the 2 atom bombs, and it was over. And this information is only given by Kibble. Kibble is the only source. No other source gives this inside information where this money came from. And the problem was this money was supposed to go to the son of poor farmers so they could study abroad. Abdus Salam's dad was not a farmer. His dad worked in the Department of Education. So why did he even get this scholarship? So it's all sketchy, you know. And there was another Muslim. There were many Muslims who were qualified and could have got the scholarship. The other guy is Munir Ahmed Khan, who ended up getting a scholarship in America. But Abdus Salam was not the only Pakistani Muslim who was extremely talented in math. There were other people, many other people. But maybe the British government, because he was a Qadiani, they gave him this extra support that wasn't given to anyone else. So I hope I answered that question. Did I answer it? Thanks for answering. Brother Bashir, as per my knowledge, maybe I'm wrong, that some sources, they claim that Jamaat actually financially assisted him for the education in abroad. Anyways, the second question would be then, why did Abdus Salam leave Pakistan in 1954? Sure. So what happened was he got the money to go to England to get a PhD in physics, and he got married. His dad forced him to marry his first cousin. As we all know, Pakistani Desi people, especially 60, 70 years ago, if your father told you that you're going to marry your first cousin by force, then you. I'm sorry. I'm cutting you. When it was? 1949. So first he went to London, and he must have went back and forth from London, because in the summers you have like 2 months off. So maybe he had the time to go to Pakistan and get married to his first cousin. And now when he left, it was British India. When he came back, it was Pakistan. So he was not a Pakistani. He was an Indian, a Punjabi. He was a Punjabi man, a Jat, and he came back to the country of Pakistan. But yeah, he married his first cousin, 1949. Right. Brother Bashir, there's a very interesting question. Most of Dr. Abdus Salam's colleagues, they say that Dr. Abdus Salam was a Scotch lover. I want to get your intake, but I know that in 1961, Stephen Weinberg said Dr. Abdus Salam had a bottle of Scotch in his desk. What is your take on it? Yeah, so Abdus Salam he wanted to be a Britisher. He wanted to be a white Britisher. He imitated everything about their culture. He dressed like them. He walked like them. He worked like them. He drank like them. He had Stephen Weinberg says this, and the very famous Richard Dawkins. Both of these guys are atheists, and Abdus Salam was also an atheist. Let's not confuse that. And most Ahmadis, most Qadianis, 99% are atheist people. They don't believe in any God. They live a lavish lifestyle, a westernized lifestyle. We all know it. It's not a secret. But Stephen Weinberg won the Nobel Prize with him in 1979. They knew each other well. They were both professors at Imperial College. In 1961, Stephen won, and there's a video on this. I wish we could play the video. It's a famous video. All you have to do is go to YouTube and search Abdus Salam's drinking problem, and you will see. And it was so bad, brother. His dad came to London in around that era, and his dad refused to stay in London with him. His dad had a problem. He had already met. Brother, I'm so sorry. I'm interrupting you. Actually, no, it's okay. I don't get it. Like a person who is addicted and most of the time is, drunk or loaded with the whiskey,
how could he conduct that research in physics that was able to achieve that Nobel Prize? He used to be like, you know, Yeah. Well. intoxicated. I mean, this is the word I'm missing. Intoxicated most of the times. So Yeah. what's your take? Well. Yeah. He didn't do any groundbreaking research. He basically found a hole in the physics community and he fixed it. And it wasn't just him. It was him and a few other people, a few other atheist type people. Steven Weinberg was one of them, and they just connected something. For example, in the 1940s, for his I think he wrote a thesis or he solved Ramanujan. If you know who Ramanujan is, Ramanujan was a Hindu, a Indian in the early 1900s who was a genius. He was absolutely a genius. He had an equation, and Abdus Salam simplified it. The equation was a little long, so that's all he really did in 1979. These people worked with him every day. He kept a bottle of scotch. He smoked all day. We all know he smoked cigarettes all day. He ate. He drank cha. So his normal appetite. I'm sorry again, I'm interrupting you. He was a chain smoker. It is said. And would you mind telling me, like, what type, what kind, what brand name he used to smoke the cigarettes? Well, that I don't know, but it Oh, would probably be something very strong. I looked it up. You know, the Pakistani cigarette is different than the American cigarette. The American cigarette has a filter on it, I right? actually I tried to look it up on Google, Wikipedia couldn't find anything like uh, what brand he used to smoke. Anyways, you Right, can right. carry on. Yeah. Yeah, but he was a big time smoker. He drank a lot of alcohol. He indulged in caffeine, in women. In fact, in 1952, 1951, 52, when he worked in Lahore, he was married, and he had already had a girlfriend, and this is in the book, Abdus Salam by Jagjit Singh. Here, let me see if I can show it. If you can Yeah. see that. Yeah, Abdus I'm Salam. actually I'm gonna come to that point. That's a very important issue. That would be important question. First of all, when did he meet Louis Dame Johnson, and where? Yeah. So they tell us, and she was younger than him. She was about 13 years younger than him, and um, from what I could find, in 1962, when his dad was in London, they say that they met at um, and she was a physics undergraduate student um, at the University College in London, and they were working together. And she was 20 years old. He was 36, so she was just a student. And this is sort of unethical. I'm also a professor, and we don't indulge in any of that. It's business. So no relationships with any workers, anything, especially a married man. He was married in Uh, 1962. I'm His sorry, father is living I'm with him. stopping you again here. Age difference is very common in Ahmadiyya cult. Even you see Mirza Nasser, when his second wife, he was way older than her, like maybe he was 72 then, and the girl he married she was like 24, 25. Right. And even Mirza Ghulam Qadiani, when he was chasing a girl, Muhammadi Begum, she was like teenager, and he had two wives, over a dozen kids, and sons, granddaughters. But he was still interested in the girl. Anyways, yeah, you please carry on. Yeah. So he met her in 1962, and then his dad said, "I'm out of here." His dad said, "I don't want to live with you. I don't want to live in London." So his dad left. His dad came in 1958. He saw his son's lifestyle, and he was disgusted, and he left. And remember, they lived close to the Fazl Mosque in Right. in the London area. So
you know, as we know in Desi culture, when your parents come to live with you, they see your lifestyle. So they they knew Abdus Salam didn't pray. He never held a position in the Jamaat. He was never a qaid. He never gave any chanda. He never did anything for the Jamaat. He would show up to the Jamaat events and sit in the front row, and that was like his job, is to be a famous seen person. And you know, his dad would tell him all the time that he was fulfilling a prophecy of Mirza Ghulam Ahmad. So this was the prophecy. You know, Right. he comes to London and he has a mistress and he drinks alcohol and he smokes cigarettes and cigars all day, and he drinks chai all day and eats and doesn't run, no exercise. He Right. doesn't spend time with his children. So remember, in a Western lifestyle, they work, 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 work. That's all they do, nonstop. They never relax. They never go for vacation. They never sit around and enjoy time with their children. It's work, work, work. So that's what he was doing with his life. Brother Bashir, as we talk um, about, मैं इसमें थोड़ा सा voice इंटरप्ट being कर रही हूँ कि बाबर भट्ट साहब, बहुत से लोग हैं जो नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें इंग्लिश में समझ नहीं आ रही है, तो इट वुड बी बेटर कि अगर आप बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन अगर इसका एक या दो लफ्जों में या एक दो जुमलों में एक एक जो उनकी क्वालिटी है उसको करते जाएं डिफाइन। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर। बिल्कुल जी, अभी जो बात हो रही है असल में ब्रदर बशीर जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल है इंग्लिश में, क्योंकि ये बॉर्न भी इधर के, फिर ये ब्रॉट अप हुए यूएसए में। तो आज जो हम डॉक्टर अब्दुस सलाम की लाइफ पे बहस कर रहे हैं, बहुत कम मालूमात मिलती है, मैंने शुरू में भी बताया सोशल मीडिया पे। तो आज हमने देखा है, अभी ब्रदर बशीर ने बताया है कि डॉक्टर अब्दुस सलाम कि एक तो बीवी थी जो उनकी कजन थी और वो इंग्लैंड में थी, लेकिन दूसरी बीवी कह लें नाम नहाद, क्योंकि जो इन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश कानून है इंग्लैंड का, बल्कि ज्यादा जो मगरबी ममालिक है उनमें आप दो बीवियां एक वक्त में नहीं रख सकते, ये कानून के खिलाफ है। तो या तो वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, यो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, या लॉन्ग टर्म, तो उनमें से भी उनके बच्चे थे। अब अहमदी क्या क्लेम करते हैं, ये दावा करते हैं कि नहीं, उन्होंने कानूनी तौर पर तो दूसरी शादी नहीं की थी, या वो इंग्लैंड के बरतानिया के कानून के मुताबिक वैसा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसे निकाह पढ़ लिया था। तो निकाह कहाँ पढ़ा था, कब पढ़ा था, किसने पढ़ाया, हमें कुछ पता नहीं है। और हम ये समझते हैं कि ये सारा झूठ है। उन्होंने वैसे ही जिंदगी में अपनी बीवी के साथ कुछ ज्यादा मरासम उनके अच्छे नहीं रहे और ज्यादा वक्त उन्होंने गोरी के साथ गुजारा। आज भी उस गोरी में से इनके दो बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, और उनका भी ये नाम लेना गवारा नहीं करते। डॉक्टर अब्दुस सलाम की जिंदगी पे कोई इनका कोई प्रोग्राम, कोई शो बेनजर नहीं आता। तो मैंने भी इनसे पूछा कि ये जो इनकी दूसरी नाम नहाद बीवी थी, या जिसे इन्होंने बतौर दोस्त के सारी जिंदगी साथ रखा, जिनका नाम था लुइस डेम जॉनसन, मैंने इनसे ये पूछा कि वो उनसे कब मिले थे। और अब जो मैं अगला सवाल इनसे पूछने लगा हूं वो ये है कि वो कब अबीद से हुई। सो व्हेन डिड शी गेट प्रेग्नेंट ब्रदर बशीर, so called wife or lifelong girlfriend? Brother Bashir, are you there? Hanji. You hear me? Gigi. Yeah. I'm absolutely here. So So the question is, you want me to repeat the question or you got my question? I got the question. Okay. Okay. Yeah. So it's an interesting story. Here's what the sources tell us. So remember, during Abdus Salam's life, they never talked about any of this. It was all kept a secret. It was all hidden away. No one even knew about his mistress. Let's be clear on that. This was his mistress, not a wife. Right. So he's doing the hanky panky, is what we'd call it in America. He has one wife and he has a mistress who he spends the majority of his time with. His first wife is his cousin. He doesn't care. He doesn't spend time
at her house. Instead, he bought another house in the same area, also close to the Fazl Mosque, and that's where he eventually died at. He spent his last few years in his mistress's house with his other children, not with his Pakistani wife, his cousin, right? So they say that they met in 1962. Then they say in 1974 she got pregnant. So now Abdus Salam has a problem. His mistress is pregnant. He has another wife with 4 kids, and his mistress. I'm sorry, could I brief to my viewers in Urdu, if you don't mind? डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में बहस हो रही है और ब्रदर बशीर जो हैं इन्होंने अभी बताया कि वो किस सन में इस गर्लफ्रेंड को मिले थे और उस वक्त उनकी जो कजन थी जिनसे उनकी शादी हुई थी, जो उनकी रियल वाइफ थी, वो भी इंग्लैंड में थी और इन्होंने बड़ा ही दिलचस्प इंकशाफ किया अभी कि ये दोनों एक दोस्त उन्होंने रखी हुई थी बना के और एक बीवी लेकर रहते दोस्त के साथ थे, तो ये दोनों कुछ ज्यादा दूर नहीं रह रही थी और इसीलिए मैंने फौरन ये सवाल पूछ लिया। इनसे भी मैं पूछूंगा कि ब्रदर बशीर, we see that his real wife, who you just told that she was his first cousin, they were probably, like you said, they were not both women, they were not living far away. So it's very common in our culture that when the women, they see each other, then they start fighting or they have verbal altercation. Do you know any incident that took place? तो मैंने इनसे ये सवाल पूछा है कि जब ये दोनों ख्वातीन दूर नहीं रह रही थी, लंदन में बहुत नजदीक थी, तो फिर ये तो एक आम सी चीज है कि इस तरह ख्वातीन जब एक दूसरे को देखती हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा होता है, बहस मुबासा होता है, तो क्या कभी ऐसा कोई वाकया हुआ? यस ब्रदर बशीर। हाँ जी, अच्छा, इस किस्म का वाकया तो कोई नहीं, सिर्फ ये हमें बताते हैं कि in 1979 जब अब्दुस सलाम ने नोबेल प्राइज वो जीत गया था, ते दो औरतें गए थे पर कोई तस्वीरें नहीं, ते वो कहते ने कि उसने गोरी को बुर्का भी पहनाया था, पर हमें कोई जी नाज़रीन, आपने सुना कि बशीर भाई कह रहे हैं कि जब नोबेल प्राइज उन्होंने विन किया और सेरेमनी में गए उस तकरीब में, तो दोनों बीवियां साथ थी, दूसरी को हम बीवी तो नहीं कहेंगे, वो नाम नहाद बीवी थी और गोरी को भी उन्होंने बुर्का पहनाया था। यस प्लीज गो अहेड। हाँ जी, और ये बात स्टीव वाइनबर्ग ने बताई ओहोई वीडियो में, जिसमें वो बताता है कि उसने स्कॉच की बोतल अपने डेस्क ड्रॉअर में ही रखी थी, ते जब सहाता भी होएगा, you know, थोड़ा सा intoxicated, I mean 2-3 कुट पढ़ के, you know, जल्दी नाल पी के जाके सहा लिया होएगा, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ, you know, पूरा दिन पीना होएगा, ते 2-3, you know, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ So he was a kind of chronic drinker, right? Very intoxicated all the time, and I don't know how did he deal with his wife, with his kids, क्योंकि जो नशा करते हैं ये कह रहे हैं बड़े वो क्रॉनिक ड्रिंकर थे, बड़े सख्त किस्म के नशेई थे और हर वक्त वो स्कॉच विस्की पिया करते थे, तो ये उनका फेवरेट जो था ड्रिंक था, जो शराब थी। तो वो जब बंदा नशेई होता है, आपको पता है कि उसका जो मूड है वो बड़ी जल्दी बदलता है, और आम जो नशेई लोग हैं यहाँ भी उनकी जो खानगी जो ज़वाजी जिंदगी है घर की, वो भी बड़ी डिस्टर्ब रहती है। तो मुझे नहीं पता कि वो जो गोरी थी उसके साथ उनका कैसा बर्ताव था, उसमें से भी बच्चे थे और साथ ही जो उनकी हकीकी जो जोजा थी वो भी साथ ही तो रह रही थी, और उनके साथ उनका कैसा बर्ताव था। Anyways, they claim that they did have a wedding, like they married according to Islamic point of view. Who did nikah if they were married? हाँ, मैं यही बताने वाला था। ये हमें बताते हैं कि ये सही तरह नहीं बताते, ये कहते हैं कि अब्दुस सलाम का बेटा हुआ था उमर सलाम in 1974, ये कहते हैं इनका बेटा हो गया। ये नहीं बताते वजह और
کیا کہانی تھی یہ صرف بتاتے ہیں. And this is from the book Cosmic Anger. If you want to look up the reference, look up Cosmic Anger by Fraser. By Fraser. وہ اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ اس کا نکاح پڑھا گیا تھا in 1974. But پھر یہ کہتے ہیں کہ اس سے 6 سال پہلے بھی نکاح ہوا تھا. But پھر دوجی دفعہ انہیں کیوں نکاح کیتا؟ بڑی عجیب گل ہے. کہندے نے 1968 نکاح ہو گیا سی. یہ تو بات جھوٹ ہے. پھر انہیں دوجی دفعہ نکاح کیوں The کیتا؟ question is, I'm sorry, the question is who did nikah? Was there any wedding ceremony? Were there any people? Were there any witness? کوئی پروف ان کے پاس ہے کہ کوئی گواہ تھے؟ شادی ہوئی، نکاح ہوئی، نکاح ہوا گوری سے؟ کوئی ایسا کوئی ان کے پاس پروف ہے؟ کوئی تصویریں، کوئی کچھ؟ اور پھر نکاح کس نے پڑھایا؟ کوئی مربی، کوئی بندہ ان کا، اس کا یہ نام بتانے سے کاج کریں. جی یور ٹیک آن اٹ. کوئی انفارمیشن نہیں. مے بی ظفر اللہ خان نے پڑھا دیتی. رائٹ جرا کیونکہ نکاح تے کوئی بھی بندہ پڑھا سکتا ہے. ٹھیک ہے رائٹ. سو یہ نہیں بتاتے کہ کس نے نکاح پڑھایا. وہ تو مرزا، سوری میں کٹ کر رہا ہوں، مرزا ناصر نے اپنا خود ہی نکاح پڑھا لیا تھا. تو انہوں نے دیر نہیں کی تھی کہ لڑکی کا باپ کہیں اپنا مائنڈ نہ چینج کر جائے اور میرے لیے بھی ایسے ضلالت کا سامان نہ بنے جیسے دادا حضور کا بنا تھا. تو مرزا ان کا آپ نے ذکر کیا چودھری ظفر اللہ کا، تو وہ خود کسی ازدواجی مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کی جو وائف تھی she ran away with someone. The guy I just recall his name, شاہ نواز، وہ خود بھی ان کے ساتھ چلی گئی تھی اور ان کی اپنی لائف بڑی ڈسٹرب تھی. تو وہ شاہ نواز بھی بیشتی مقبرے میں ہے اور ظفر اللہ خان بھی بیشتی مقبرے میں ہے. Amazingly, Dr. Abdus Salam, he was buried in Beheshti Maqbara. Was he? ہاں جی بالکل بالکل. Okay. We don't see any signs like he was a regular chanda payer or he was a musti and he had pledged his property with Ahmadiyya cult. You have any proof of that? No, there is absolutely no proof that he was a Musi in that era. A lot of Qadianis, they were not Musi. It was not a tradition to be a Musi. It was a tradition, regular chanda only. The whole wasiyat and Musi, all that drama started with Mirza Masroor Ahmad when he became the leader and he wanted more money. Mirza Tahir Ahmad never pushed wasiyat onto average, even other Ahmadis. It was never pushed onto that level. سو ناظرین، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، سید بشیر شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر سلام جو ہیں یہ ان کی قبر بہشتی مقبرے میں ہے، لیکن کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی چندہ بھی دیا ہو اور کبھی انہوں نے وصیت کوئی کی ہو اور اپنی پراپرٹی کا کوئی بھی حصہ جماعت احمدیہ کو دیا ہو. جبکہ وہاں پہ جو زمین کا ٹکڑا ہے اس میں دفن ہونے کے لیے آپ کو یہ سب کچھ عام احمدی کو کرنا پڑتا ہے. میں آگے بھی سوال پوچھوں گا جی. Was it illegal to marry a second woman in the UK? That's very important question. کیا دوسری بیوی آپ شادی اس سے کر سکتے تھے انگلینڈ کے قانون کے تحت؟ برادر بشیر. To that, let me reiterate the situation in Cosmic Anger by Fraser. Fraser says in 1968, Abdus Salam got a nikah, which is a lie. They say that the witness was his friend Paul Matthews. Now, in Islam, can you have a non-Muslim be a witness to a nikah? That seems very strange. He couldn't even find an Ahmadi to come and be a witness. And so then the girl gets pregnant. Now he's in trouble. In 1973, she is pregnant. So he rushes and gets another nikah. Who gets 2 nikahs? If he really got a nikah in 1968, why another one in 1974? Is it even legal in Islam to have another nikah with someone you've already had a nikah with? That makes no sense. So anyhow, his son was born in 1974. And this I'm sorry, I'm really sorry cutting you. They call it renewal of nikah, or in Urdu
दे कॉल इट तजदीद निकाह, कि उसने निकाह के ऊपर निकाह जब पढ़ा तो क्यों पढ़ा और दूसरी बार क्यों जरूरत पेश आई, तो ये कहते हैं कि उसने तजदीद निकाह किया, एज वी हैव आवर पासपोर्ट रिन्यूड, तो ये रिन्यूअल था निकाह का। तो आई डोंट अंडरस्टैंड के कभी तजदीद निकाह का ये लफ्ज ही मैंने पहली बार सुना था। एनीवेज, या कैरी ऑन प्लीज। हाँ जी, और याद करें सब तो बड़ी वजह थी कि गोरी प्रेग्नेंट है और ये उन फंस गया, अब तो उसको निकाह करना ही पड़ेगा। सो ठीक है, बच्चा फिर हो गया उमर सलाम, और उमर सलाम बिल्कुल अपने बाप के जैसा था। जरा दूजा बेटा था इनका अहमद सलाम, वो इतना ज़हीन नहीं है जितना उमर सलाम है। Umar Salam has a PhD in mathematics. Is he the one who was born in 1974? If he is the one, that where he is now? It's not known. You can search the internet. There is absolutely no information on him. I found an article from 2013, which this is where I got the information that he had a PhD in mathematics. But he is living a quiet life, maybe an embarrassed life. His sister Seda, she's roughly my age. She's about 40 years old. I think she's 38. Totally missing. No social media presence, not even anything. You cannot find anything on Abdus Salam. Maybe their mom told her, hide, do not let anyone know who you are. They are in hiding. It's real sad, brother, because they seem to be, look, we don't judge Abdus Salam for these extramarital affairs. You know, नाजरीन, सॉरी फॉर इंटरप्शन। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, ब्रदर बशीर बता रहे हैं कि उनका एक बेटा गोरी से पैदा हुआ था 1976 में, और 1982 में उनकी बेटी पैदा हुई थी जिनका नाम सईदा था। और वो कहाँ हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या उनकी तालीम है, उनकी जिंदगी कैसी है, कुछ भी तो इंटरनेट पे नहीं है। वो बिल्कुल गुमनाम जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या वो जिंदा भी है या ना, हमें कुछ पता नहीं है। Brother Bashir, we move on. Actually, my next question is going to be: did Abdus Salam ever write about anything about lunar or about solar eclipses or any other scientific things? Yeah, and let me just go back a little bit. So one last thing. In Frasier, in Cosmic Anger, they say the reason he got the second nikah is because the first nikah only had one witness, and that a non-Muslim. So that's not even a legal nikah per the Sharia. So they say in 1973 he got two Ahmadis to be a witness. We don't even know who those Ahmadis are or were, right? So then you asked, is it legal to have a second wife in London? It is against the law, absolutely illegal. Polygamy is completely banned in Western countries. You can only have one wife. However, you can have a mistress. So most people, so it's in Canada, so it's in US, everywhere. Yeah. Right. So what you do is you have the one wife. This is the wife. If you're like a Desi type and you were forced to marry some woman who's your cousin, you keep her, and then you go live with another woman, and then you barely go to that house. All of those children, his children from his first marriage, they barely ever met their dad. Not ever met him. They never really spoke to him. Ahmad Salam, his son, says that his father believed children are seen and not heard. So they wouldn't even ask their dad anything. His oldest daughter, here's an important thing. His oldest daughter got married in California. She is Dr. Aziza Rahman. She married a very famous Ahmadi in the LA area, Los Angeles and California. I've met her, Dr. Abdus Salam's grandchildren. They are in Los Angeles. Very, very rich family. His second daughter, Asifa. I'm sorry. Is she from his first wife or the second wife? His daughter. So first wife. Okay. I wanted to quickly talk about his first. So his eldest daughter is Dr. Aziza Rahman. She was born in 1950 in Multan. She married Dr. Hamida Rahman in the LA area. Very famous. He was like the president of the LA Jamaat for years and years and years. Then he had another daughter, Asifa,
She was born in London in 1954. And then he had his third daughter, Bushra. She was born in 1956. And then his fourth child was his son, Abdus Salam, in 1960. So his eldest daughter, Aziza Rahman, was 24 years old. She was about to get married, and her dad has a mistress. The whole family knows about it. It's a big, big secret. It's against the law. They broke the law and did it anyways. The Qadiani Jamaat helped them. You cannot have a nikah, an Islamic nikah, under the table in Western nations. It's like against the law. So, नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं, ब्रदर बशीर जो बता रहे हैं कि जब उनकी पहली बीवी में से बच्चे जवान हुए, बेटियां जवान हो गई, उनकी शादियां हो गई, जो उनकी पहली बीवी थी, जो उनकी कजन थी, तो तब भी डॉक्टर अब्दुस सलाम अपनी गोरी दोस्त के साथ रह रहे थे और उन्होंने कभी उससे शादी नहीं की, क्योंकि शादी करना ही मगरबी ममालिक के कवानीन के खिलाफ है। मैं कनाडा में हूँ, कनाडा में भी आप यूएसए में हैं ब्रदर बशीर, यूएसए में भी और दूसरे ममालिक में भी जो जहाँ पे क्रिश्चियन डोमिनेशन है, उनके लॉज हैं, वहां पे आप दो बीवियां नहीं रख सकते। तो वो उनकी दोस्त थी और सारे बच्चे, बेटे बेटियां जानते थे, वो जवान थे कि हमारा बाप अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन अबाउट द eclipses, lunar and solar eclipse, did he write anything about it? Did he even answer about Mirza's solar and lunar eclipses, his prophecies, and the sign of his truthfulness, whatever? And did he write any other scientific things? No, Again, to be simple. Dr. Abdus Salam never wrote any essay about Ahmadiyya, Oh. Qadiani, whatever you want to call it. He never touched it. He could have written about the eclipses. Mirza Ghulam Ahmad said that these eclipses happened for him. Initially, when the eclipses happened, Mirza Ghulam Ahmad said they've never happened in the history of the world. Then he found out they happen every 11 years, or maybe it's every 22 years. It happens a lot. So then he started saying, no claimant has ever used this as a sign. So he changed the story. Abdus Salam could have written about the eclipses. He could have written that. He could have explained how they were a miracle. Never did it. He never wrote about Muhammad sallallahu alaihi wasallam splitting the moon and how it's scientifically possible. He never did it. He never wrote about Jesus in India, Yuz Asif. He never tackled any of the science problems that the Qadianis came up with. Mirza Ghulam Ahmad said in 1891 in his Al-Aham, it's impossible for humans to make it to the moon. Humans cannot live on the moon, cannot even travel there. So in 1969, America landed on the moon. Abdus Salam never wrote anything about any of this, right? नाज़रीन, बहुत ही दिलचस्प बातें बता रहे हैं बशीर भाई कि मिर्जा साहब ने अपनी किताब में लिखा था कि इंसान कभी भी चांद पे नहीं पहुंच सकता, और 1969 में जब अमेरिकी चांद पे पहुंचे तो डॉक्टर अब्दुस सलाम से ये सवाल पूछे गए कि चांद के बारे में कुछ लिखिए। उसने कभी भी ये जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि अब मैं कुछ जिक्र करूंगा, कुछ लिखूंगा तो ये मिर्जा गुलाम अहमद पे जाएगा कि उसने झूठ बोला है। फिर जो उनकी बहुत बड़ी एक निशानी थी सूरज और चांद ग्रहण की, कि वो अपनी सच्चाई की निशानी से करार देते थे, कभी भी डॉक्टर अब्दुस सलाम ने इस बारे में मुंह नहीं खोला। हालांकि वो माहिर तबीयत थे, फिजिक्स से माहिर थे और ये मजमून ही उनका था, लेकिन कभी भी उन्होंने चांद और सूरज ग्रहण के बारे में इसलिए कभी मुंह नहीं खोला था, कभी लिखा नहीं था, क्योंकि साइंटिफिक जो प्रूफ है, साइंस ये कहती है कि ये एक पीरियोडिकल चीज है जो कि इस निज़ाम शमसी में एक खास वक्त के बाद होती आई है। हर 20-22 साल के बाद ये होता है कि एक ही महीने में चांद और सूरज ग्रहण होते हैं। उसको पता था, इसलिए उसने कभी भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। और इसके अलावा भी कोई साइंसी बकाला जात या कोई तरह की कोई चीज नजर नहीं आती उन्होंने लिखी हो। Am I right, brother Mashir?
Bilkul, bilkul. Thank you. So he also. Okay, Brother Bashir, I have one more question. Actually, time is running out. Hold Yes. on just one sec. So Yeah. remember, the moon is a sign of Allah. No other planet in the universe has a moon as big as we do. Our moon is 27% our size, and it's so close, it doesn't exist anywhere in the world. Allah created the moon for us. The moon controls the temperature of Earth. It's like a thermostat. It controls the oceans. It controls the salt moving back and forth. So not only did he not write about Ahmadiyya, he never wrote about Islam. Now look, I'm not a physicist, but I see Allah in the honeybee. I see Allah in the ant. I see Allah in the insects. I see Allah in the camel. Allah specifically made the camel for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It was the camel that made Islam grow because of the trade routes. No other animal is like the camel, and they only exist in two areas. Mongolia is the double-humped camel, and in Arabia is the single-humped camel. The Mongolian Chinese camel is for colder weather. It has thicker fur. The camel for Saudi Arabia, remember, the Muslims were the first one to eat camel meat, the first ones to use the camel, and that was what led to the Islamic Empire, and it helped the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He never wrote about any of this. He never wrote about evolution. There's no evolution for the camel. The camel didn't come from any other animal. It's the original camel going back millions of years. It's the same camel. He could have written about the water. He could have written about brother. Allah gave us enough water to survive another million years. We're slowly running out of the water. He could have written about so many things. In 1986, 84, he wrote something briefly about Islam and science, and the Qadianis took it, but it wasn't anything substantial. So anyhow, I got it. I'm sorry that to cut you. Actually, evolution, I would say, was more a biological thing. But anyways, thanks for providing all that useful information. That is so true. Whatever you told. Really quick to the viewers. जी जी, इन्होंने यही बताया है कि जो चांद है ये तो अल्लाह ताला ने इंसानों की खिदमत के लिए बनाया है, और चांद पे इंसानों का कंट्रोल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कभी भी इन चीजों के बारे में नहीं लिखा। शायद मजहब आड़े आता था, उनको पता था कि मिर्जा गुलाम अहमद पकड़े जाएंगे, उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हुए हैं। तो इसलिए ऊंट के बारे में इन्होंने कहा कि 2 हंप वाले या कोहान वाले ऊंट मंगोलिया में होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 1 हंप या कोहान वाला ऊंट जो है वो सऊदी अरब में होता है। तो ये मैं समझता हूँ ज्यादा जो चीजें थी, जिस तरह इन्होंने इर्तिका की बात की, एवोल्यूशन की, तो क्योंकि ये जो है ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट बनता है, शायद इस वजह से उन्होंने इस पे नहीं लिखा। लेकिन ये कह रहे हैं कि आखिर पे कुछ चीजें उन्होंने इस्लाम और साइंस के बारे में जो तकाबली जायजा था वो पेश किया। ब्रदर बशीर, did Abdus Salam actually, did Zia give him a presidential treatment in 1979? There was no press then. Why without a press? Would you mind telling me that out? हाँ जी, बिल्कुल सुने। So जरा अज़ियाल हक था, ये तो इन कादियानियों का बड़ा चंगा दोस्त था, off the record. कभी on the record नहीं, off the record and on the best frenzy, right? जब डॉक्टर अब्दुल सलाम ने नोबेल प्राइज जीती सी, एने फिर अब्दुल सलाम नु मैसेज भेजा, तू पाकिस्तान आ जा, असी तेनू जहाज देंगे, मिलिट्री जहाज, मिलिट्री हेलीकॉप्टर, असी तेनू खुआएंगे, तेनू जेरी भी चीज चाहिए असी तेनू देंगे, तू इस्लामाबाद जा। सरगोदा, he landed in Sargodha, and from Sargodha he took a helicopter to Rabwa. Or he landed in, and for what? The Jalsa. So फिर वो जलसे पे पहुंचे 1979 in Rabwa, ते उन्हें कहा देखो मैं मिर्जा गुलाम अहमद दा इल्हाम पूरा करने पूरा कीते आवे, देखो मैंने नोबेल प्राइज जीती है, मिर्जा गुलाम अहमद जीते आवे। और उस जमाने किसी को पता नहीं कि एदी ते एक और भी एने औरत रखी है, तो ओदे 2 भी बच्चे ने। सो ज़ियाल हक ने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स को इस खबर नहीं
हम देने दिती कि अब्दुस सलाम आया वे ते ओनू हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम they gave him the red carpet treatment. So आप ये समझाएं उर्दू में. जी जी ब्रदर बशीर कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड पे तो नहीं है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड के बगैर हम देखते हैं कि कादियानियों के लिए जनरल ज़ियाउल हक धर्म गोशा रखते थे और उन्होंने डॉक्टर सलाम को इनवाइट किया था वहां पे पाकिस्तान, और सुर्ख कालीन पे उन्हें वेलकम किया गया। लेकिन वहां पे जो प्रेस है, जो अखबारी नुमाइंदे हैं या टीवी के नुमाइंदे, चैनल्स के, टीवी तब तो एक ही चैनल था आई थिंक गवर्नमेंट का, तो उनको इजाजत ही नहीं दी गई किसी को भी कि वहां आए। और डॉक्टर अब्दुस सलाम चाहते थे उनसे मरासम रखना, और उनके शायद जेर जमीन या अंडर द टेबल मरासम थे भी, तो ये बगैर किसी प्रेस के एक उन्हें दावत दी गई थी। How did the last 10 years of his life go? How did he die? तो मेरा अब सवाल है जी कि जब जिंदगी के आखिरी डॉक्टर अब्दुल सलाम के 10 साल थे, वो कैसे गुजरे और उनकी जो मौत है वो कैसे हुई? जी प्लीज। ठीक है जी। सो यू नो जेड़ा बंदा पूरी जिंदगी शराब पीवे और स्मोकिंग करे और बस खांदा जावे ते कदी बाहर जाके टुरिया नहीं ते कोई एक्सरसाइज नहीं ते फिर जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती। right. Most men who are alcoholics die in their early 60s from cirrhosis. It's a disease that attacks your liver. Dr. Abdus Salam died of a rare brain disease, very rare. And he was a mute. He could not speak. The last 7 years of his life, he was in a wheelchair. He could not speak. He suffered. He died in his mistress's house. He spent the last majority of his time in his mistress's house. That's where he died. He couldn't speak. It was a terrible death. And the only reason we bring all this up, brother, I don't care what the guy did, what his personal life was, that's his own business. The only reason we bring this up is because these Qadianis have said this about us. They've told all our ulama, you will die a terrible death. They've told me I will die a terrible death because I criticized Mirza Ghulam Ahmad. So he really lived, in my opinion, a worthless life. He never helped Pakistan. Pakistan needs electricity. Pakistan needed these nuclear power plants. Abdus Salam turned his back on Pakistan in 1953. I didn't get a chance to explain. The reason was because of the Ahmadi riots. Zafrullah Khan was the foreign minister. Riots broke out in Lahore. Abdus Salam was there in Lahore. He was scared. He left. He hated Pakistan. He left to London. And then, so in 1974, he turned his back again. He said, I'm not going to help you. That's where the other Muslim, and his name is Munir Ahmad Khan, stepped in. He was just as talented, even more. So Abdus Salam only taught physics. He never did the work. He never did any work. This guy, Munir Ahmad Khan, helped start the nuclear power plant, which is in Karachi. It's a famous nuclear power plant. He started it. So Abdus Salam, his life was worthless. He didn't spend time with his children. He was busy helping the Italian government, helping the British government. He never helped Pakistan. The only time he would even try was because Ahmadis would tell him, go and be our inside man and tell us what they're talking about. So in my opinion, he lived a worthless life. He drank all his life. Maybe he quit the last 10 years, last 15 years drinking alcohol. Couldn't help him. Couldn't help him. He had the rarest brain disease. Let me tell you the name of the brain disease. Hold on just a sec. Let me make sure I get this for the. Thanks for telling that all. Actually, you can go through the stuff, but I was about to ask you this question. What did he do for Pakistan to achieve nuclear capability? I think he never did anything for Pakistan. तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, एटमी पावर बनने में डॉक्टर अब्दुल सलाम का कोई रोल नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, और जो उनकी जिंदगी के आखिरी 10 साल थे, जैसा कि बशीर भाई बता रहे हैं अभी,
وہ ویل چیئر پہ تھے اور جو اپنی مسٹریس یا جو گرل فرینڈ تھی اسی کے گھر میں رہتے تھے، اور ان کو بڑی یہ بہت کم ہوتی ہے، بڑی ریئر یہ بیماری ہے جو دماغ کی ہے، انہیں وہ بیماری ہو گئی تھی، وہ بول نہیں سکتے تھے، اور پھر انہوں نے اپنی جو گوری ان کی بیوی کہہ لیں نام نہاد یا جو گرل فرینڈ رکھی ہوئی تھی اسی کے گھر میں ان کی موت واقع ہوئی. جی برادر بشیر. Yeah, so the name of the disease is parasupernuclear palsy. جی یہ بیماری کا نام بتا رہے ہیں، مجھے نہیں ان کا پتا کیونکہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن یہ کوئی جس طرح بندہ پیرالائز ہو جاتا ہے یا اس کو سٹروک ہو جاتا ہے، فالج ہے جی لفظ، اس طرح کا انہیں کوئی اٹیک ہو گیا تھا. ہاں جی، اور بہت بہت بری طرح ہوا تھا، اور جب یہ ربا گیا اور اس کی دوجی بیوی اور بچے بھی تھے، کوئی ویڈیو نہیں، کوئی تصویر نہیں. مرزا ناصر کی دوجی شادی کی تصویر ہے جتھے انہوں نے پھول کے نیکلس انہوں نے پایا ہے، رائٹ. ان کا کوئی نہیں، سو ان کے بچوں کا بھی کوئی نہیں. سو یہ ان کی زندگی تھی. In my opinion, it was a worthless life. He fell many times on his wheelchair. He tried. بہت بری طرح ڈگیا، بہت کوئی 10-20 دفعہ. پھر finally, or so آج کل they're making جتھے پاکستانی اودی بیوی رہنی سی، انہوں نے وہ گھر میوزیم وہ بنا رہے ہیں in the UK. But اوتے رہنا ہی نہیں سی. دوجے کارڈ رہنا سی. So if you could explain that. ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا پنجابی میں کہ جو ڈاکٹر عبدس سلام کی پہلی بیوی تھی، جو واقعہ ہی بیوی تھی اور جو ان کی کزن تھی، تو اس کے گھر کو یہ میوزیم بنا رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر عبدس سلام تو زندگی میں کبھی وہاں گیا ہی نہیں نہ رہا ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی ہے کہ وہ ویل چیئر سے کئی بار گرے، 8-10 بار گرے اور بڑی بری طرح گرے. ہم بہت ہی معذرت خواہ ہیں، بہت ساری چیزیں میں آپ کو اردو میں شاید نہیں بریف کر سکا، لیکن میں نے کوشش پوری کی ہے. وقت بہت آگے چلا گیا ہے، گھنٹے سے ابھی ہم اوپر چلے گئے ہیں. تو لاسٹ کویسچن میں آپ سے پوچھتا ہوں جی، یہ بھی کویسچن میں نے بھی لکھا ہے، پتہ نہیں لوگ اس پہ تنقید کریں کہ یہ سوال کیوں پوچھا گیا ہے. بورن ان برٹش انڈیا، جب پاکستان ابھی نہیں بنا تھا تو یہ ڈسٹرکٹ جنگ کے کسی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. What Salam's family were in terms of caste affiliation, what they were actually? Were they Jat? Were they Rajput? What they were in terms of family affiliation, caste-wise? Right. They were Jat, and Abdus Salam was the oldest in the family. Remember this. He was the oldest of maybe 7-8 kids, and he was given special treatment. Everyone had to serve him. He never left his room. He never worked. He never cleaned the house. He never did anything. They treated him. He was the oldest child of his father. So this is how he lived his life. And let me clarify one thing. In 1981, he went to India. He got a visa for India, which is very hard for a Pakistani. It's almost impossible. The only Pakistanis who get visas for India are Qadianis, and they get visas to go to the Qadian Jalsa because there's barely any Ahmadis in Qadian. So from Pakistan every year, it used to be, not right now because of the virus, but hundreds of Pakistanis go. So when he went to India, that's where he wrote about Islam, his faith, and science. And he didn't answer any question. They asked him about Salat, and he said, I don't know. I'm a physicist. They asked him about destiny. He said, I don't know. Every question they asked him, he said he doesn't know. So it's obvious he was an atheist. He was never a Muslim. Most Ahmadis are atheists, 90% inside. So yeah, brother, see if you can explain that in Urdu. جی ناظرین، برادر بشیر بڑی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر عبدس سلام اپنے والدین کے سب سے بڑے بیٹے تھے، پلیٹی کے جنہیں کہتے ہیں، اور انہیں بڑی بری عادتیں تھی. کبھی انہوں نے صفائی نہیں کی، یعنی بگڑے ہوئے تھے گھر میں، جہاں پہ چیزیں پھینکتے تھے کبھی انہیں صاف نہیں کرتے تھے. پھر
یہ بتا رہے ہیں کہ 1981 میں انہیں ویزا ملا انڈیا کا، جو کہ بڑا ہی ایک انہونی بات تھی، کیونکہ پاکستانیوں کو ویزا نہیں ملتا تھا، صرف قادیانیوں کو ملتا تھا. Would you mind muting your mic if you don't mind, brother Bashir, please? Yes. Okay. تو پھر وہ گئے 81 میں انڈیا، اور ان سے بہت سارے سوال پوچھے گئے سائنس اور اسلام کے بارے میں، تو انہوں نے کسی کا بھی جواب نہیں دیا. تو بنیادی طور پہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ ملحد تھے. اور بردر بشیر نے بھی، بھائی نے بتایا ہے کہ 80% 90% قادیانی جو ہے وہ الہاد کی طرف چلے جاتے ہیں، ملحد ہیں. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، ناظرین بھی اتفاق کریں گے. ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک بہت ہی مہان ان کے مربی ہیں، بڑا دفاع کرتے ہیں مذہب کا، اور وہ ہمارے مفتی مبشر شاہ صاحب کے پروگرام میں آئے تھے، ایک فری تھنکر کے نام سے، اور سب نے انہیں پہچان لیا کہ وہ کون ہے. اور وہ برملا کہہ رہے تھے کہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ ملحد بن کے آئے تھے. تو الہاد کے سارے دروازے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے، سارے دروازے قادیانیت کی طرف جاتے ہیں، ساری گلیاں قادیانیت کی طرف جاتی ہیں. یہ اتنے کنفیوز ہو چکے ہیں کہ ان کے جو نئی نسل ہے یہ الہاد کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ مرزا صاحبان نے اسلام کی صحیح شکل نہیں دکھائی. تو یہ میں نے سوال جو پوچھ سکتا تھا پوچھے، کیونکہ رات کو ان سے بات ہوئی تھی اور ہم نے فوراً یہ پروگرام ترتیب دیا. انشاءاللہ ہم بردر بشیر کو پھر بھی کبھی بلائیں گے. Thank you so much for having with us, Brother Bashir. I really appreciate you answered all my possible questions, and we are really very thankful to you for being in the show. جی اپنے محترم شمس بھائی صاحب آپ کی طرف میں جاؤں گا، اور چودھری صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. جی بٹ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھا ایک اچھی سی ٹیم ناظرین کے سامنے پیش کی ہے، اور بشیر شاہ صاحب نے بھی بڑی تفصیلی باتیں لوگوں کو بتائی. میں میسج کے ذریعے بھی دیکھ رہا تھا، بہت سے لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے. تو چلتے ہیں ایسے چودھری صاحب کی طرف، انہوں نے بھی یہ سٹریم سنی ہے. اور بٹ صاحب اصل میں آج لیکچر تھا آپ کا اور شاہ صاحب کا، تو چونکہ لنک سب کو بھیجا گیا تھا، نیچے ایک قادیانی، وہ عمران کالوں، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا ان کا نام، وہ نیچے سٹریم میں بیٹھا ہے اور آنا چاہتا ہے. تو آپ بتائیے کہ کیا اسے لے لیا جائے، یا اسے جو تبصرہ ہوگا جس دن انشاءاللہ بشیر شاہ صاحب کی لوگوں نے بہت میسج کیے ہیں کہ ہم ان کی پنجابی سننا چاہتے ہیں دل کھول کے. لوریے نے نا، لوریے بڑا دل کھول کے پنجابی سننا چاہتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کے ساتھ تبصرہ رکھیں، اور تبصرے میں ان کے جی انگلش نہیں بولنی، پنجابی بولنی، اردو بھی نہیں بولنی. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے ان کی پنجابی سننے کا. تو چلتے ہیں پہلے ایسے چودھری صاحب کی طرف، پھر دیکھتے ہیں وہ جو قادیانی بچہ آیا ہوا ہے ہمارے گروپ کے اندر. اصل میں قادیانی حضرات ایسے بچوں کو کہتے ہیں تم شو میں جاؤ، اگر تو کسی داد اپے سے تم کہیں جان چھڑا سکو ٹھیک ہے، نہیں تو پکڑے گئے تو ہم کہیں گے وہ دیکھیں وہ تو چھوٹا سا بچہ تھا. اور اب جب کوئی مربی کا انتظار کرتے ہیں وہ آتا نہیں ہے. تو جی ایسے چودھری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. اچھا، اتنا پیارا پروگرام تھا، بلیو کریں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پروگرام لیو کر جاؤں. زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ ہمارے بشیر احمد شاہ صاحب کو دیا جائے، اور آج اتنا پیارا انٹرویو تھا، پہلی بات. دوسری بات، اگر وہ عمران کالو صاحب آئے ہیں، اگر آج سوال و جواب ہے تو اس کو ایڈ کر لیں، میرا مشورہ ہے. اگر آج سوال و جواب کی نشست نہیں ہے تو پھر اس کو سوال و جواب کی نشست میں ایڈ ہونا چاہیے. مجھے تو نہیں پتا کہ یہ بٹ صاحب اس کا جواب دیں گے، چونکہ آج کا پروگرام جو ہے یہ بٹ صاحب کے کہنے پہ رکھا گیا ہے، اور آج بٹ صاحب ہی اس کو جو ہے وہ ہوسٹ کر رہے تھے. سارا سسٹم آپ کو پتا بٹ صاحب کے پاس تھا آج. تو بٹ صاحب نے میرا خیال بٹ صاحب بھی ماشاءاللہ تھک گئے ہیں، انہوں نے کہا چلے تھوڑا سا ریسٹ کیا جائے اور رضائی بھتیجے کو موقع دیا جائے. تو بٹ صاحب جیسا کہیں گے ویسا ہوگا. مگر ایسے جوہر صاحب بہت ہی زبردست پروگرام ہوا، لوگوں نے بھی بڑا پسند کیا، لوگوں کے میسج بھی آ رہے ہیں، اور کچھ نے کہا جی ہم نہیں سن سکے، انشاءاللہ ہم اس کو سن لیں گے. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ مزید آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد بٹ صاحب جیسا کہیں گے، اگر وہ کہیں گے کہ اس کہلوں کو ہم نے آج لینا ہے، یا ان کو ہم نے دوبارہ جس دن ہماری اسٹریم ہوتی ہے تب تبصرہ ہوتا ہے یا سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے تو پھر ان کو اس وقت لے لیں گے. آپ بتائیے کیا کہتے ہیں؟
جی مجھے پروگرام 1 گھنٹہ ہو گیا، اوپر ہو گیا، مجھے بھی پلیز 2-3 منٹ 4 دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ یہاں پہ میں سارا انٹرویو سنا ہے، جو جی جی ایک جی شاکنگ، جو بڑا دکھ ہوا یہ سن کے مجھے تو، کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے جو آخری سال تھے وہ بیماری میں گزرے۔ دل کو دکھ ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب انسانوں کو اللہ پاک بیماریوں سے بچائے۔ اس سے زیادہ ایک شاکنگ جو اس انٹرویو میں نے بات سنی ہے کہ بشیر احمد شاہ صاحب نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بدنصیبی کی وجہ، اس کی بدنصیبی تھی عبدالسلام کی، اس نے اس کلٹ کو مانا ہوا تھا، اس کلٹ کو ماننے کی وجہ سے کئی سائنسی راز اس نے دنیا کو نہیں بتائے۔ ہو سکتا ہے اگر اس کلٹ کو نہ مانتا تو دنیا کو جیسے وہ جو سوال پوچھے جا رہے تھے، جو نئی سائنس کے متعلق باتیں پوچھی جا رہی تھی، وہ بھی انفارمیشن وہ دنیا کو دے جاتے، دنیا کو فائدہ ہوتا۔ تو دیکھیں اس کلٹ کی ماننے کی کا نقصان جو ہے قادیانیوں کو کتنا ہے اور دنیا کو کتنا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک بات اور یہاں شیئر کروں، طاہر ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے بیان کیا ایک دفعہ کہ وہاں پہ شیخو پورے کے ایریے میں ایک کوئی بڑا عہدے دار ہے اس کلٹ کا، حکومت کے اندر، تو وہ تو ان کو سیدھی سیدھی گالیاں دیتا ہے۔ یہ اس کا دوڑ دوڑ کے نام لیتے ہیں کلٹ والے کہ وہ جی فلانا ہمارا افسر لگا ہوا ہے، اور وہ افسر صاحب ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام کی جو لائف ابھی دوستوں نے بیان کی ہے، میرے پاس ڈاکٹر عبدالسلام کی تصویریں ہیں جس میں وہ شراب پی رہے ہیں۔ دیکھیں جو اس کا سائنس کا انہوں نے کام کیا اس کی ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ سوال عام قادیانیوں سے یہ ہے کہ جو یہ ثابت ہے کہ اس کی گرل فرینڈ تھی اور وہ جو پہلا بچہ تھا وہ بغیر نکاح کے وہ مثلا پریگنٹ ہو گئی، سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کھلا کھلا زنا کیا، کیا زنا پہ ڈاکٹر عبدالسلام کا خراج ہوا کہ عام قادیانی کا ہوتا ہے؟ شراب کا جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، ہم لوگوں کو انہوں نے بھی ثابت کیا، میرے پاس تو باقاعدہ شراب پینے کی ان کی تصویریں ہیں۔ کیا شراب پینے پہ ڈاکٹر عبدالسلام کا خراج ہوا؟ کیا اس کی بیوی نے جو عام بیچارے قادیانی جو چندہ دیتے ہیں، یہ بدنصیب جن کو یہ کلٹ والے کہتے ہیں جی کسی نے کسی نان احمدی سے شادی کرنی ہے تو 1 سال پہلے وہ لڑکی یا لڑکا بیعت کرے، کیا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی جو بیوی ہے، وہ جو دوسری سہیلی تھی، کیا اس نے 1 سال پہلے بیعت کی؟ کیا اس نے 1 سال پہلے چودھری صاحب میں بڑی معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں، آپ کو روک رہا ہوں کہ یہ بھی ناظرین کو بتا دے کہ ڈاکٹر عبدالسلام بہشتی مقبرہ میں دفن ہیں۔ جی وہ میں ساتھ نوٹ کر رہا تھا، میں اسی طرف آ رہا ہوں، جزاک اللہ۔ اچھا یہ عام قادیانی سے سوال ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام جو ہے انہوں نے جسٹ چودھری صاحب 1 سیکنڈ، آپ سے بہت سٹیٹک آ رہا ہے، آپ کی آواز سے بہت بیک گراؤنڈ نوائز آ رہی ہے۔ اب ٹھیک ہے؟ نہیں جی بہت سٹیٹک آ رہی ہے۔ اگر آپ اپنا مائک بند کریں تو میں اپنا شمس بھائی سے پوچھتا ہوں کیا دوسرے لوگوں کو بھی مسئلہ ہے؟ نہیں مجھے تو اب نہیں مسئلہ، اپنا بشیر شاہ صاحب کا مائک بند ہونے کے بعد نہیں آ رہی بات۔ جی بشیر صاحب اگر آپ اجازت دیں میں کنٹینیو کروں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، میں نے میرا مائک میں نے میوٹ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ جی اچھا، تو دیکھیں وہ سہیلی رکھنے پہ اس کا خراج ہوا جو عام قادیانی کا ہوتا ہے، زنا کرنے پہ اس کا خراج ہوا۔ ایک چیز جو میرے دل میں رسپیکٹ ہے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی ایز اے سائنسدان بہت زیادہ، مسلمانوں کے دل میں بھی ہے، قادیانیوں کے دل میں بھی ہے، لیکن جو بنیادی سوال ہیں کہ کیا زنا کرنے پہ عام قادیانی بیچارے کا خراج ہوتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے عہدے دار ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام تو عہدے دار بھی نہیں تھا، وہ تو ان کا ایک شو پیس تھا کہ انہوں نے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے جب وہ آئے تو اس کو سامنے بٹھا دینا، اس کے بعد کبھی نظر ہی نہ آنا۔ تو کیا اس کا خراج ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیا اس کی بیوی نے 1 سال پہلے بیعت کی؟ نہیں کی۔ کیا اس کی بیوی نے جو دوسری اس کی سہیلی تھی، کیا اس نے 1 سال پہلے چندے دیے اور دوڑ کے جا کے صدر جماعت کو دکھایا کہ میں بھائی آ رہی ہوں مسجد میں، مجھے سال بعد شادی کی اجازت دینا؟ اس کے بعد
یہ اپنا پھر جو شاہ صاحب نے ابھی بیان کیا کہ بیوی پریگنٹ ہے، بچہ پیٹ میں ہے، اس کے بعد ایک نکاح ہوا ہے، کیا ایسی حرکت پہ اس کا اخراج ہوا؟ تو یہ عام قادیانیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو احمدیہ کلٹ ہے، نہ یہ کوئی مذہب ہے، نہ یہ کوئی فرقہ ہے، یہ ایک فتنہ ہے، نہ ان کی کوئی شریعت ہے، نہ ان کے کوئی اصول ہیں۔ وہ میں نے ایک اور پروگرام میں بتایا تھا کہ میں پاکستان گیا تو میں شمس بھائی جس گھر میں جاتا تھا اس گھر کی کوک سپرائٹ کا اپنا ہی مزہ تھا۔ میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یار ہر کوک کا اپنا ہی مزہ ہے، وہ کہنے لگا جتنے نلکے اتنی کوکیں۔ جس طرح کا بندہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ کلٹر کے جو اصول چینج ہو جاتے ہیں، شریعت چینج ہوتی ہے، ان کا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک مذہب نہیں ہے، یہ ایک پروڈکٹ ہے جو یہ بیچتے ہیں، بندہ دیکھ کے کہ اس بندے کے گلے پڑنا ہے کہ اس کے پاؤں پڑنا ہے۔ تو عام قادیانیوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ جن کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اخراج ہو جاتا ہے، ان کی فیملیز تباہ ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالس سلام کی جو یہ زندگی ہے، یہ کسی اس پہ غور کریں تو اس کو تو کسی نے پوچھا نہیں ہے۔ عام قادیانی برباد ہو جاتا ہے جو عام چندہ دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ان کو سوچنے کی توفیق دے۔ آپ نے مجھے کافی ٹائم دے دیا، جزاک اللہ۔ جی ایسے چودھری صاحب، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے خاندان کی اکثریت جو ہے وہ چناب نگر ربوہ میں رہائش پذیر ہے، میرے والدین بھی وہیں پہ ہیں۔ میں نے بھی اپنا بچپن اور تقریباً اپنی زندگی کے 35 سے 40 سال وہاں گزارے۔ یہ جو بٹ صاحب نے آپ سے سوال کیا ہے، آپ تو شاید کبھی جب چناب نگر گئے ہوں تو آپ بشتی مقبرے چلے گئے ہوں، تو آپ نے وہاں پہ جب آپ قادیانی تھے تو کوئی دعائے شعائیں ان کے لیے مانگی ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بٹ صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ ہم بچوں کا جو 14-15 سال سے نیچے ہیں ان کا ایک منتظم ہوا کرتا تھا، اور پھر جو 15 سال سے لے کے 40 سال تک ہے ان کا ایک ہوتا تھا زعیم، اور 40 سال کے بعد پھر وہ محلے کا صدر انصار اللہ کا بن جاتا تھا۔ تو ہمیں تو بچپن سے وہ جو منتظم ہوتا تھا وہ ہمیں بتاتا تھا کہ جی جمعے والے دن یا جمعرات والے دن ہم نے بہشتی مقبرے جانا ہے۔ وہ پھر سارے محلے کے بچوں کو اکٹھا کرتا، تو پھر پیدل ہم وہاں نکلتے جاتے، وہاں پہ پھر ہمیں بتاتا وہ کہ یہ دیکھو یہ بہت بڑا سا، یعنی یہ دیکھیں یہ ذہن سازی کیسے کرتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے آپ کی باتیں سن کے، میں نے کہا آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں ڈاکٹر عبدس سلام کی جو قبر ہے وہاں پہ اس اکٹھا کرنا، پھر وہاں پہ بتانا کہ یہ دیکھو یہ بڑا مائناز سائنسدان تھا۔ اور ساتھ مجھے اچھی طرح وہ بھی بات یاد آتی ہے جو آپ ایسے جو سب کرتے ہیں، اور بٹ صاحب بھی، کہ پھر وہ بتاتا ہے کہ اس نے بہت چندہ دیا قادیانی جماعت کو اپنی زندگی میں۔ وہ پھر جو وہاں قبرستان اس قبر پہ کھڑا ہو کے جھوٹ بولتا ہے اس بارے میں، ظاہری بات ہے اگر یہ باتیں جو آج آپ نے بتائی ہیں کہ اس طرح یہ باتیں سچ ہیں تو وہ یقیناً جھوٹ ہیں۔ پھر وہ بچوں کو اکٹھا کر کے آگے لے جاتا ہے، آگے لے جا کے پھر وہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ قطع خاص ہے، قطع خاص کے اندر فلاں فلاں کی قبریں ہیں، سارا تعارف کراتا ہے۔ پھر ان کے جناب زمین آسمان کے کلابے ملائے جاتے ہیں ان کی تعریفوں میں۔ تو بٹ صاحب نے آپ سے کہا تھا، میں نے کہا میں بتا دوں، میں تو شاید بچپن میں ہر جمعے، بلکہ جب تک وہاں رہا، آپ کو پتا ہے اسپیشل ہم لوگ وہاں جاتے تھے بشتی مقبرے کے، آؤ بھی جنتیوں کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ وہ جنت ہے جہاں سے ایک دفعہ کالا ناگ بھی نکل آیا تھا۔ دیکھیں اپنا شمس بھائی صاحب، یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں، جو ان کی سائنسی خدمات ہیں، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بٹ صاحب آپ کو؟ جی چشم آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کی بھی آواز آ رہی ہے اور شمس بھائی کی بھی آ رہی ہے، غالباً آپ دونوں کو ایک دوسرے کی دیکھیں یہ کلٹ والے مذہب کو ملا رہے ہیں ڈاکٹر عبدس سلام کے ساتھ۔ ان کی سائنسی خدمات اپنی جگہ، زنا کرنا، شراب پینا، یہ ساری باتیں ثابت ہیں، اور اس قبر پہ میں بھی جا کے دعائیں کرتا رہا ہوں۔ قطع خاص کے باہر ایک زانی ہے، شرابی ہے، اس کی قبر پہ بھی دعا ہو رہی ہے، اور قطع خاص کے اندر کون کون ہے وہ ایک علیحدہ پھر بنا لیں گے، پروگرام کر لیں گے۔ جی بٹ صاحب میری طرف سے اجازت ہے کیونکہ پروگرام کافی لمبا ہے، آپ کچھ فرمانا چاہتے؟ جی بہت شکریہ، بہت ہی شکریہ سغیر احمد چودھری صاحب۔ چودھری صاحب بات یہ ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کوئی بچہ ہے، یہ پہلے بھی ہم ان کو سنتے رہتے ہیں، بغیر کسی ریفرنس کے آ جاتے ہیں سٹریم خراب کرنے۔ اصل میں ان کے پاس اس طرح ریفرنس ہوتے نہیں ہیں۔ آپ یقین کریں کہ
ابھی رات کی بات ہے, میری بات ہوئی بشیر بھائی سے, میری اکثر غیر رسمی گفتگو بھی رہتی ہے, گپ شپ رہتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ کل ایک پروگرام کرتے ہیں. میں نے کہا کر لے, لیکن میں تو اتنا زیادہ نہیں ان کے بارے میں پڑھا, تو انہوں نے مجھے کم از کم 7 کتابیں بھیجی ہیں انگلش میں, جس میں سے انہوں نے والے دیے ہیں ابھی 7 کتابیں. وہ وقت تھوڑا تھا اور میں شمس بھائی صاحب کو نہیں پہنچا سکا, ورنہ ہم والے دیتے کہ بشیر بھائی نے کہاں کہاں سے پڑھ رکھا ہے. تو یہ لوگ جو آتے ہیں بغیر کسی حوالے کے, بغیر کسی ریفرنس کے, بغیر کسی اسکین کے, ہم نے جتنی یہ باتیں بشیر بھائی نے کی ہیں یہ ساری کتابوں سے لی ہے, اور یہ ساری معلومات ہمارے پاس ہیں. ہم ذمہ دار ہیں جو جو سوال ہم نے پوچھے اور جواب دیے. میں بہت کچھ اس لیے نہیں پوچھ سکا کہ مجھے وقت بہت کم ملا, اور میں ساری رات پڑھتا رہا, صبح تک وہ پڑھتا رہا سارا کچھ, اور اس میں سے میں نے پھر سوال کچھ بنائے. باقی ایک سوال بڑا اہم تھا جو میں چھوڑ گیا شمس بھائی صاحب, یہ جو کہتے ہیں نا کہ علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے ہمارے لوگ, اور ڈاکٹر عبدس سلام نے بڑا مقام حاصل کیا. پہلی بات تو یہ ہے, یاد رکھیں کہ یہ جو نوبل پرائز ہے یہ الفریڈ نوبل ایک بندہ تھا سویڈن کا, اس کے نام پہ دیا جاتا ہے. یہ اس کا پیسہ بینک میں پڑا ہوا ہے, اس کے پیسے کے اوپر جو سود لگتا ہے یہ سود انعام میں دیا جاتا ہے, یہ سود کی رقم ہے. دوسری بات, اس شخص نے پیسہ کیسے کمایا؟ اس شخص نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا تھا اگر آپ پڑھیں تو, اور سارے بم پھر بعد میں بنے, اور پہلی جنگ عظیم میں اور دوسری جنگ عظیم میں جتنے بم استعمال کیے گئے اور لوگوں کو ان کی بازو سے محروم کر دیا گیا, ان کی ٹانگوں سے محروم کر دیا گیا. اور یاد رکھیں ویتنام کے تھے غالباً وہ, اور ایک چائنا کے بھی تھے جن کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا, اور وہ لینے نہیں آئے. انہوں نے کہا ہم جوتی کی نوک پہ سے لکھتے ہیں, تم لوگوں نے ایسی چیز ایجاد کی جس نے انسانیت کو تباہ کیا, اور اب سود کے پیسے سے لوگوں کو انعام دے رہے ہو. اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ سچائی کی علامت ہے, ڈاکٹر عبدس سلام کو آگے پیش کرتے ہیں. ان 3 بندوں کو انعام ملا تھا, اور وہ 3 بندوں میں تقسیم ہوا تھا, 2 گورے تھے, ایک ڈاکٹر عبدس سلام تھے. اب دیکھا جائے اگر یہی سچائی کی کسی کی علامت ہے تو ان سے پہلے انڈیا کے ایک شخص نے فزکس میں ہی نوبل پرائز لیا تھا, اور اس نے کیلے نے لیا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہندو دھرم سچا ہے؟ اب ہم کیا گائے کا پیشاب پینا شروع کر دیں؟ تو یہ اس طرح کی ان کی من گھڑت چیزیں ہیں. اب بھی نوبل پرائز آتا ہے, بے شمار یہودی لیتے ہیں, بدھ مت لیتے ہیں, ہندو لے اڑتے ہیں, عیسائی لیتے ہیں. تو اس کو بھی انہوں نے مذہب کے ساتھ ملا رکھا تھا. یہ سوال میں مس کر گیا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان بچوں کو لے کے آپ سٹریم خراب کریں. اگر کوئی ان کا میچور شخص آتا ہے جس طرح یہ اپنی سٹریم کرتے ہیں, اس پہ باتیں کریں, ہمیں حوالے سے ہمارے ساتھ بات کریں, تو ہم ان کو لینے کے لیے حاضر ہیں. یہ بچوں کو بھیج دیتے ہیں, ایک اور بھی آتے ہیں, کوئی ہسٹری ریسرچر کیا, نہ کوئی ریفرنس نہ کوئی سکین, ایسے ہی جناب آ کے انہوں نے سٹریم خراب کرنی ہوتی ہے. آگے آپ کی مرضی ہے, آپ اگر لینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹریم اتنی اچھی ہوئی ہے وہ خراب ہوگی. بٹ صاحب آپ کا بھی شکریہ, ایس ایچ اور صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور نیچے ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں بشیر شاہ صاحب. اگر آپ احباب میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کرنی تو پھر میں سٹریم کو آف کر دیتا ہوں, اور تمام حضرات بشیر میرے شاہ ساتھ صاحب مل کا کے کوئی ویو لے لیں, اگر فائنل ویو لینا ہے. بشیر شاہ صاحب رہ گئے ہیں, میرا خیال ہے میں اور پوچھ لیں, بٹ صاحب پوچھ لیں آپ. Yes, brother Bashir, your final point of view. Yeah, so I'm going to give the final my final words here. In 1979, Dr. Abdus Salam was given Pakistan's highest civilian honor. Ziaul Haq gave him the Nishan-e-Imtiaz, and Ahmadis were there. All of this is in the Al-Nal of 1997, and Ziaul Haq allowed Abdus Salam to pray separately when it came time for prayers. And Abdus Salam even joked with him that Ahmadis are better Muslims than all of you guys. And he never had any trouble with it. He never had any problems. He let him say all these things. It should be evaluated. It should be opened up, you know. And so Abdus Salam, whatever he did in his personal life, we don't really care. We don't object to it. You know, what we object to is the way the Ahmadiyya community
hid. They purposely lied about his mistress, his children, the way they twist things. All the young kids. I had this young Ahmadi. I had posted a picture, and I wish you guys could post it. 1979 in Italy, Dr. Abdus Salam. There's wine on the table. There's girls dancing. He's having a good time. And I had found this picture on the ICTP website. The ICTP is a physics center in Italy. They had this picture. It's not on alislam.org. It doesn't exist anywhere on the internet. It exists now because it's on my blog. Make sure you read my essay about Abdus Salam on Ahmadiyya Fact Check blog. And that's what we object to, is tell the real story. Abdus Salam was not religious at all. If this was the ilham of Mirza Ghulam Ahmad that he supposedly fulfilled, what a terrible life. You know, and that Dr. Abdus Salam disproves Ahmadiyya with his lifestyle. So those would be my final words. And if you know Umar Salam or Sayyidah Salam, we'd love to do an interview with them. We'd love to talk to them and get their perspective on their father. So please follow up with us. I'm available on Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. Just search Ahmadiyya Fact Check blog and you will find me. Assalamu alaikum, brothers and sisters. जी वालेकुम अस्सलाम नाज़रीन। ब्रदर बशीर ने बहुत कुछ कहा है। इन्होंने पहली बात तो की है कि डॉक्टर अब्दुस सलाम की जाती जिंदगी क्या थी, हमें उससे कोई गरज नहीं है, लेकिन अहमदी झूठ बोलते हैं उनकी जाती जिंदगी के बारे में। उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको छुपाते हैं, उनके बच्चों को छुपाते हैं, और आखिर में उन्हें ये भी कहा कि उनका जो बेटा था उमर सलाम और बेटी सईदा सलाम, अगर उनके बारे में किसी को भी पता हो, अगर इतने बड़े शख्स की वो बेटी हैं तो या बेटा है, हम बड़े शौक से उनका इंटरव्यू करेंगे। अगर वो सामने आना चाहें तो जरूर आए। और इन्होंने ये भी कहा है, असल में इन्होंने मुझे बहुत सारी तस्वीरें भेजी थी और वक्त की कमी की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम वो तस्वीर नहीं लगा सके, स्क्रीन पे नहीं शो कर सके। और उसमें एक ICTPA फिजिक्स सेंटर है इटली में, वहां उनकी जो वेबसाइट है उस पर भी वो तस्वीर लगी हुई है। डॉक्टर सलाम वहां बैठे हुए हैं, लड़कियां डांस कर रही हैं और शराब उनके सामने पड़ी हुई है। तो ये उनकी जाती जिंदगी थी। इसके बावजूद इन्होंने एक बहुत बड़े एजाज का नाम लिया, वो मैं नहीं लिख सका, जो पाकिस्तान ने उनको दिया था। लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी क्या खिदमत थी वो आप सब जानते हैं। जी शम्स भाई, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। मुझे भी आज हमारे एक दोस्त हैं रील मियाँ साहब, जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि असल में ये जो डॉक्टर अब्दुस सलाम साहब के पास रिसर्च थी जो उन्होंने की है, जो दुनिया के सामने पेश की है, असल में ये उनकी जाती अपनी नहीं थी। उन्होंने फिर बताया कि कोई और बंदा था जिसने रिसर्च की थी, मगर वो अपनी रिसर्च को सामने लाने से पहले खुद फौत हो गया। और फिर आगे से इन्होंने और एक दो और बंदे थे, उन्होंने उस रिसर्च को मुकम्मल करके तो ये सारा क्रेडिट अपने नाम पे कर लिया। तो चलिए बहरहाल इंशाल्लाह ताला इस बारे में हम मजीद मालूमात इकट्ठी करके इंशाल्लाह ताला इसी तरह भट्ट साहब उस प्रोग्राम को मैनेज करेंगे और वो आपके सामने पेश किया जाएगा। ये तो बहुत जल्दी मुझे पता चला तो मैंने कहा जी भट्ट साहब हम हाजिर हैं। जब भी किसी भी दोस्त का कोई प्रोग्राम बने, इस तरह की मजबूत रिसर्च हो जिसपे हम कादियानियों को ये कह सकें कि आप जब दिल करे आके हमें बताएं कि कहाँ हमने गलत बयानी की है, कहाँ हमने ऐसा किया है, तो इस किस्म की रिसर्च जो है वो हमारी स्ट्रीम पे हर वक्त अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास करके उन लोगों का जो बाहर बैठे मैसेज कर रहे थे, और बशीर शाह साहब के लिए और भट्ट साहब के लिए और फिर ऐसे चौधरी साहब के लिए बहुत सारी उन्होंने दुआएं भी लिखी हैं और उन्होंने बहुत सारा इनको यानी कि वो इनकरेज किया है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रीम हुई है। अल्लाह ताला हमें हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के फितने से महफूज रखे। जितने लोग बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, अल्लाह ताला उन सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। और जो लोग ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए और उनकी मेहनत को अल्लाह ताला इस तरह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए कि जब हम रोज़े महशर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों तो वहाँ पे हम सारे ख़त्म नबूवत वाले एक जगह पे हों और लोग पूछें कि ये कौन से लोग हैं,
تو لوگ وہاں پہ بتایا جائے ان کو کہ یہ خاص کر کے وہ ختم نبوت کے لوگ ہیں جو اس ٹیم میں آ کر اپنی دنیا داری چھوڑ کر سارے کام چھوڑ کر آ کے ختم نبوت کی چوکی داری کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں اس امت کے لیے مانگی ہیں وہ ساری خیر بھلائیاں اللہ تعالیٰ اس امت کو عطا فرمائے، اور جن جن فتنوں سے جن جن شرور سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے، ہم بھی ان شرور سے ان فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اسلام کو نست و نابود کرنے کی خواہش رکھتا ہے یا اس کو برباد کرنا چاہتا ہے یا اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص کو، ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے، اور اگر ان لوگوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، اور اگر ان لوگوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے اور انہوں نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ ہم نے اسلام کو بدنام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نست و نابود فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔